کتنی ہی دفعہ آتے جاتے میری ملاقات اس بوڑھے درویش منش انسان سے ہوتی، وہ اپنی عادت کے مطابق ہر دفعہ مجھے مسکرا کر ملا۔ اس سے اکثر ملاقات فٹ پاتھوں پر ہوتی تھی۔ ایک قداوت درخت کے تنے کے ساتھ سردی کی شدت میں گھوڑی بنے بیٹھا تھا۔ ایک دفعہ اس شخص کے متعلق مجھے بتایا گیا کہ سانی ہیرا منڈی کی ایک طوائف سے کی ہے۔ بس اس کے بعد میرے ذہن میں اس شخص کا ایک منفی خاکہ بیٹھ گیا۔ میں جب بھی اسے دیکھتا تو دل میں کہتا کہ یہ ہیرا منڈی کیا لینے جاتا تھا۔ اس نے وہاں کی کسی خوبرو اور حسن کی پری سے شادی کی، یہ کسی خاندان سلجھی ہوئی شریف عورت سے بھی نکاح کر سکتا تھا۔ اس نے ایسا کیوں نہ کیا؟ ضرور اس لیے کہ یہ حسن کا دیوانہ ہے، جگہ جگہ پھرتا رہا ہے۔ اسے عام شریف اور پاک باز عورت کیسے پسند آتی؟ اور ذہن میں یہ بات جم کر بیٹھ گئی کہ یہ آدمی حسن پرست اور عیاش ہے، لیکن دیکھو کیسے سادہ مزاج درویش بن کر مظلوم سا، معصوم سا اور فقیرانہ روپ دھارے ہوئے ہے۔ ایک دفعہ راستے میں چلتے چلتے اس سے ملاقات ہو گئی۔ جس بات کا ڈر تھا وہی بات ہو گئی۔ وہ کھلے بازوؤں سے استقبالیہ انداز میں یہ کہتے ہوئے آئیے بھائی کیا حال ہے آگے بڑھا۔ میں اسے دیکھتے ہی سوچ میں پڑ گیا کہ دیکھو حسن پرست شہوت پسند کس قدر سادہ مزاج اور خوش اخلاق بن کر اپنے من کے میلے پن کو چھپا رہا ہے۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے، ایک عرصہ ہو گیا تجھے اس شخص کے متعلق اپنے دل میں نفرتیں، قدورتیں اور بغض کے سانپ پالتے ہوئے۔ آج موقع ملا ہے، فوراً اس کی زندگی کی معیش پرستوں کی تفصیلات اس کے منہ سے سنو۔ دیکھو کیا کہتا ہے، کہ وہ شرمندہ ہے یا اپنے کیے پہ خوش ہے، یا کیا کہتا ہے۔ میں نے اس سے بیٹھتے ہی سوال کر دیا، جناب آپ کی ذاتی زندگی کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ سنتے ہی خاموش ہو گیا اور پھر کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ یہ وہ مروت و محبت سے ہلکی سی مسکراہٹ کے آنچ پر کہنے لگا، کیا پوچھنا ہے آپ نے میری زندگی کے متعلق؟ میں نے موقع کا انتظار کیے بغیر اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، سنا ہے آپ نے بازار حسن کی کسی طوائف لڑکی سے شادی کی تھی، کیا یہ درست ہے؟ بابا جان سوچوں کے سمندر میں اتر گئے۔ کچھ دیر ماضی بعید کے سمندر سے اپنی یادوں کو گم شدہ مالا ڈھونڈتے رہے اور پھر جیسے کوئی سمندر کی تہ سے کچھ دفن شدہ خزانہ نکالنے میں کامیاب ہو گیا ہو کی طرح سر اٹھا کر کہنے لگے، ہاں بھائی میں ایک طوائف دوشیزہ سے شادی کی تھی۔ آج سے تقریباً 40 سال قبل کی بات ہے۔ کیوں کی تھی اور کیسے کی تھی؟ آپ کو کوئی اور عورت نہ ملی تھی؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کاٹدار لہجے میں کہا۔ اب وہ تفصیلات بتانے لگا اور میں ہمتن گوش سننے لگا۔ ماضی بعید میں ایک دفعہ کسی کام سے مجھے بازار میں جانا پڑا، وہاں میری ملاقات اس سے ہوئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اس بازار کی پیداوار نہیں بلکہ کہیں سے زبردستی لائی گئی ہے۔ اس گناہ بری زندگی سے سخت نفرت کرتی ہے۔ اس نے اللہ جانے کتنے کتوں سے ایک سوال کیا ہوگا اور کتنے ہی عیاشوں نے اس سے جھوٹے وعدے بھی کیے ہوں گے۔ وہی سوال، وہی التجا اس نے میرے سامنے بھی رکھ دی، مجھے ان گناہوں کی دلدل سے نکالیے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، میں کمزور ہوں، میرا ساتھ دیجیے، میں ظلم کے پنجے میں دبی اس مظلوم و مجبور دوشیزہ کی فریاد سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ میرا دل کہنے لگا، معاشرے کی خوبرو، خاندان برادری والی پڑھی لکھی لڑکیوں کو تو ہر کوئی اپناتا ہے، لیکن اسے کون اپنائے گا جو اپنے دامن کو کانٹوں سے الجھ کر پھٹ جانے سے بچانا چاہتی ہوں۔ میں نے سوچا کہ اس کو اس گناہ کی اندھیر نگری سے نکال کر خوشیاں دوں، اپنا جیون ساتھی بناؤں، اس کا علاج معالجہ کراؤں، ضرور اس سے اللہ کریم خوش ہوگا اور مجھے اس کا بدلہ آخرت میں دے گا۔ یہ دنیا تو 4 دن کی ہے، گزر ہی جائے گی۔ یہ زندگی اگر کسی مصیبت زدہ کے نام کر کے اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے تو یہ سودا گھاٹے کا نہیں۔ میں نے بات کاٹ کر کہا، آپ نے سوچا کہ اس کا علاج کراؤں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ بیمار تھی؟ جبکہ عام طور پر سننے میں تو آتا ہے کہ بازار حسن کی دوشیزائیں بہت خوبصورت اور صحت مند ہوتی ہیں۔ کہنے لگا، وہ بیمار تھی اور بہت بیمار تھی، ایسی عورت کے پاس کون جاتا ہے؟ مجھے علم تھا کہ وہ بیمار ہے، اس کے علاوہ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، کوئی رنگ روپ بھی نہ تھا، بس ایک عام سے گہرے گندمی رنگ کی مالکہ مریضہ تھی۔ پھر بھی میں نے اس سے شادی کا فیصلہ کیا۔ میں نے اس کے مالکوں سے بات کی، انہوں نے میری دلچسپی دیکھ کر یہ شرط رکھ دی کہ آپ 10,000 روپے ہمیں دیں اور لے جائیں۔ میری اتنی طاقت نہ تھی، البتہ چند ساتھیوں نے پیسے اکٹھے کر کے مجھے دیے اور یوں میں نے اس دور کی ایک بہت بڑی رقم ادا کر کے اس کو آزاد کروایا اور پھر اسے نکاح پڑھا کر اس کو آباد کیا، شاد کیا اور اس کا گھر بسایا، اس کو خوشیاں دی، اپنی بساط کے مطابق اس کی ہر تمنا، خواہش اور آرزو پوری کی، اس کے ساتھ ساتھ اس کو لاحق ہو جانے والی بیماری کا بھی علاج کرواتا رہا۔ آخر اندھیر نگری سے آزاد اور اپنی شادی کے 3 سال بعد تھک کر ہار گئی،
بیماری اس پر غلبہ پا گئی اور وہ زندگی کی جنگ ہار کر ہمیشہ کے لیے موت کے منہ میں چلی گئی۔ میں اپنی پوری کوشش اور علاج کے باوجود اس کی زندگی بچانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اب اگرچہ وہ بدکاری اور گناہ کے پنجے اور شکنجے سے تو آزاد ہو چکی تھی، لیکن موت کے شکنجے میں گرفتار ہو کر ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو گئی۔ میں اس کی یہ داستان صدق و وفا سن کر بہت متاثر ہوا، اس کے جذبے کو اور نیت کو سراہا کہ اس جہاں میں انسانیت کا درد رکھنے والے ایسے بھی انسان ہوتے ہیں جو محروم تمناؤں خوشیوں سے محروم لوگوں کو خوشیوں کی سوغات دینے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، دوسروں کے دکھوں کو دور کرنے کے لیے خود دکھوں کے بازار میں پھنس جانا قبول کرتے ہیں۔ یہ شخص تو انسانیت کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ ہے، ایک زندہ جاوید قابل تعظیم ہستی ہے کہ جس کے لیے دیدہ و دل